بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ استغفار کرنے سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہم پریشان ہیں، ہماری مشکلات آسان نہیں ہو رہی، جبکہ قرآن و حدیث میں واضح الفاظ میں ہے کہ استغفار کرنے والے کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، جبکہ استغفار کرنے سے ہماری حالت نہیں بدل رہی۔ تو پیارے دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ استغفار سے آپ کی حالت کیوں نہیں بدل رہی، استغفار کے فوائد کیوں نہیں حاصل ہو رہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک پوری دیکھیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے خود سے پوچھا ہے۔ ہم استغفار کے فوائد کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنے کے باوجود ہماری پریشانیاں وہی کیوں ہیں؟ قرآن و حدیث میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ استغفار کرنا پریشانیوں سے نجات اور مشکلات کو آسان کرتا ہے، لیکن ہم میں سے کچھ کے لیے بار بار معافی مانگنے کے باوجود لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بدل رہا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ استغفار سے وہ فوائد کیوں نہیں مل رہے ہیں جن کی ہم توقع کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، لہٰذا اس وجہ کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ایسی معلومات شاید ہی کوئی اور آپ کو بتاتا ہو۔ ایسی ویڈیوز بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اس لیے قدر کیجیے۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ استغفار صرف استغفر اللہ کے الفاظ کہنے کا معاملہ نہیں ہے۔ سچا استغفار اسے بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ہمارے ہونٹوں پر الفاظ کو دہرانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے دل اور اعمال کی حالت کے بارے میں ہے۔ یہاں اپنے آپ سے پوچھنے والے چند سوالات ہیں کہ کیا ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی اپنے گناہوں پر پشیمان بھی ہیں؟ یا کیا ہم بغیر کسی حقیقی پچھتاوے کے محض الفاظ کہہ رہے ہیں؟ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو یہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے آنی چاہیے، تبدیلی کی مخلصانہ خواہش سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ہم انہی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کو چھوڑنے کا ارادہ کیے بغیر استغفار کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہم توبہ کے اصل جوہر کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ صرف ان لوگوں کے لیے راحت کا وعدہ کرتا ہے جو حقیقی طور پر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے رویے کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ہم خود کو استغفار کے فوائد حاصل کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں استغفار کی برکات حاصل نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلی وجہ استغفار کے فوائد حاصل نہ ہونے کی یہی ہے، اس لیے اسے سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ دوسری اہم وجہ توبہ کے بغیر مسلسل گناہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے لیے استغفار کے فوائد نظر نہ آنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہوئے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ مان لیجئے کوئی شخص اپنے کاروبار میں دھوکہ دہی کے لیے روزانہ بڑے بڑے آنسو بہاتے ہوئے معافی مانگتا ہے، لیکن اگلے دن وہ اسی بے ایمانی پر واپس چلا جاتا ہے، تو اس قسم کی توبہ مخلصانہ نہیں ہے، بلکہ یہ توبہ کا سراسر مذاق ہے۔ ایسی توبہ در حقیقت خود توبہ کی محتاج ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے ایمان والوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ صرف استغفار کے بارے میں نہیں ہے، یہ تبدیلی کا عہد کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر اپنے گناہوں کو جاری رکھتے ہوئے استغفار کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ آنے والی حقیقی برکات کا تجربہ کرنے سے روک رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے کہ جب بھی ہم استغفار کرتے ہیں تو اکثر ہم فوری نتائج کی توقع کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس لمحے اب معافی مانگیں گے ہماری تمام پریشانیاں فوراً ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی حکمت اور وقت کامل ہے۔ بعض اوقات ہم جس راحت کی تلاش کرتے ہیں اس میں وقت لگتا ہے۔ ہماری مشکلات راتوں رات ختم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ، ہر پریشانی سے چھٹکارا پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ یہ وعدہ سچا ہے، لیکن ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمارے امتحان لے رہا ہو، شاید وہ ہمیں راحت دینے کے لیے بہترین وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ ہمارا کام اس کی حکمت پر بھروسہ کرنا اور اخلاص کے ساتھ معافی مانگتے رہنا ہے۔ اگلی اہم چیز حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ غور کرنے کے ایک اور اہم پہلو یہ ہے
کہ کیا ہم دوسروں کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، چوری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی امید رکھنے سے پہلے اس کے بندوں سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ حقوق العباد اپنے بندوں کے ذمہ چھوڑے ہیں۔ اگر بندہ اپنے حقوق معاف کر دے تبھی اللہ معاف کرے گا، ورنہ حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے استغفار ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کی گئی غلطیوں کا ازالہ کریں۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو ہمارا استغفار ہمیں مطلوبہ فوائد نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دے سکتا۔ یہاں ایک اہم بات جو میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، نہایت توجہ سے سنیں۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں معاشرہ اچھائی اور برائی میں بٹا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ نیک زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں ایسے بھی ہیں جو غیر اخلاقی رویے میں ملوث ہیں۔ بدقسمتی سے یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں اس قدر پھیل چکی ہیں کہ مسلمان کے طور پر پہچانے جانے والے بھی اکثر دھوکہ دہی میں ملوث ہوتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ ایک سنگین اور انتہائی نازک مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ کس طرح بے ایمانی، دھوکہ دہی، ملاوٹ اور دیگر غلط کاموں نے نہ صرف ہمیں نقصان پہنچایا ہے بلکہ نااہل حکمرانوں کی صورت میں عذاب الہی کو بھی دعوت دی ہے۔ اس مسئلے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو حقیقی اسلامی اقدار سے محروم کر دیا ہے، اور یاد رکھیے جب تک ہم تبدیل نہیں ہوتے ہم اس کے نتائج بھگتتے ہی رہیں گے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ملاوٹ، فریب دہی، جھوٹ اور دھوکہ دہی جیسے برے کام معمول بن گئے ہیں۔ ہمیں اخلاق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دودھ بیچنے والے کے معاملے پر غور کریں۔ وہ بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح خود کو مسلمان کہتا ہے، پھر بھی وہ جو دودھ بیچتا ہے اس میں ملاوٹ کرتا ہے۔ وہ اس بات سے پوری طرح واقف بھی ہے کہ یہ سنگین گناہ ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ اسلام ایسی بے ایمانی سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے، وہ پھر بھی ان میں مشغول رہتا ہے اور یہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ بدقسمتی سے حکومت بھی ان مجرموں کے خلاف مؤثر طریقے سے کریک ڈاؤن کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسے افراد اپنے اعمال میں مزید جرأت مند ہو جاتے ہیں اور اپنی من مانی کرتے رہتے ہیں۔ دودھ فروش کی یہ مثال بہت سے لوگوں میں سے ایک ہے۔ معاشرے کے مختلف شعبوں میں ہمیں سے لوگ ملتے ہیں جو اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے، دوسروں کا استحصال کرنے یا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ قیمتیں ناحق بڑھا دی گئی ہیں، اشیاء میں ملاوٹ ہے، خالص چیز ملنا یہ ناممکن ہے، اور دھوکہ دہی بہت سے کاروباری لین دین کے ایک معمول کا حصہ بن چکی ہے۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ لوگ اکثر بغیر کسی پچھتاوے کے توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کو جاری رکھتے ہوئے معافی مانگتے ہیں، یعنی استغفار کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں اور غلیظ کاموں میں بھی ملوث رہتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم بالکل معصوم ہیں، ہمارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں، یعنی اپنی غلطیوں کو کسی صورت گناہ کے طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ منافقت ایک بنیادی مسئلے کو ظاہر کرتی ہے۔ بہت سے لوگ اب اپنے اعمال کو نقصان دہ یا غلط نہیں سمجھتے، اور یہ مسخ شدہ ذہنیت ہمیں اخلاقی تنزل کی طرف لے جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار صرف ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ یہ ہمارے اپنے برے اعمال کی شامت ہیں۔ ہمارے اجتماعی اعمال کے نتیجے میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ کا غضب ہم پر نااہل حکمرانوں کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ یہ رہنما جن کے پاس انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی عقل، صلاحیت اور ویژن نہیں ہے، یہ ہماری معاشرتی بدعنوانی کے نتیجے میں ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ وہ ریاست کے معاملات کو سنبھالنے، حکومت چلانے کا فن یا ملکی سالمیت کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے کے قابل نہیں ہے۔ ہم قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، بیرونی طاقتوں سے مالی امداد کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ تذلیل محض ناقص حکمرانی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی اجتماعی اخلاقی ناکامیوں کی عکاس ہے۔ بحیثیت معاشرہ ہم ایمانداری، انصاف اور راست بازی کے اصولوں سے منہ موڑ چکے ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی معاشرہ اندر سے کرپٹ ہو جائے، اندر سے، تو یہ فطری بات ہے۔ اللہ ایسے حکمران بھیجتا ہے جو لوگوں کی حالت کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ جیسے تم ہو تمہارے حکمران بھی ہوں گے۔ ہمارے موجودہ رہنما ہماری اپنی بدعمالیوں اور اخلاقی کوتاہیوں کے آئینہ دار ہیں۔
حقیقت واضح ہے، جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے نااہل حکمران ہم پر مسلط رہیں گے۔ یہ بدعنوانی کا ایک چکر ہے، ہماری اپنی بے ایمانی اور ناانصافی، دھوکہ دہی، جھوٹ، فراڈ اور ملاوٹ وغیرہ کرپٹ لیڈروں کے عروج کا باعث بنتی ہے، اور بعد میں ہم ذمہ دار صرف لیڈروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اب ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں جب ہم اپنی قوم کو معاشی عدم استحکام، ناانصافی اور اخلاقی تنزلی کے بوجھ تلے دبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، حقیقی ترقی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جس طرح جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر تعمیر ہونے والا گھر بالآخر منہدم ہو جاتا ہے، اسی طرح کرپشن اور بے ایمانی پر قائم معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے موجودہ حالات محض سیاسی نااہلی کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اپنے برے اعمال کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ تاہم یاد رکھیے، اگر ہم اپنی قوم کی موجودہ حالت بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، ملاوٹ اور دیگر تمام برائیوں سے چھٹکارا دلانا ہی ہوگا۔ جب تک ہم ان روایات کو جاری رکھنے کی اجازت دیں گے، ہم اس ظلم اور بدقسمتی کے چکر میں پھنسے رہیں گے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خود نہ بدلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اچھے برے حالات کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنی اصلاح کا عہد کریں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کا آغاز سادہ اعمال سے ہوتا ہے، اپنے معاملات میں ایماندار ہونا، بدعنوانی کو مسترد کرنا اور اپنے اعمال کے لیے خود کو جواب دہ بنانا۔ ہمیں اسلام کی اقدار کی طرف لوٹنا چاہیے جو عدل، انصاف اور دیانت پر زور دیتے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں اور ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی دیکھیں گے۔ تبھی ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور تبھی ہمیں ایسے عادل اور نیک قابل حکمران نصیب ہوں گے جو حکمت اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنا جانتے ہوں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ تو پیارے دوستوں، آج جن مشکل حالات میں ہم خود کو پاتے ہیں وہ قسمت یا بدقسمتی کا نتیجہ نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے اعمال کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ جب تک ہم تبدیل نہیں ہوتے ہم نااہل حکمرانوں کے ماتحت ہوتے رہیں گے، لیکن امید ہے اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹ کر جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور ملاوٹ کو رد کر کے ہم ناانصافی اور جبر کے اس چکر کو توڑ سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم اپنے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر اس تبدیلی کو لانے کا عہد کریں تاکہ ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں اور اپنی قوم کے لیے بہتر مستقبل لے سکیں۔ انتخاب ہمارا ہے اور اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ اللہ ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں استغفار کے مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے تو ہمیں اپنے آپ سے کچھ اہم سوالات کرنے چاہیے۔ کیا ہم اپنی توبہ میں مخلص ہیں؟ کیا ہم اپنے گناہ کے طریقے بدلنے کا عہد کر رہے ہیں؟ کیا ہم صبر کر رہے ہیں، اللہ کے وقت پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور کیا ہم توبہ استغفار کے ساتھ دوسروں کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم حقیقی معنوں میں توبہ استغفار کا حق ادا کر بھی رہے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو خود سے پوچھنا بہت ضروری ہیں۔ استغفار ایک طاقتور ذریعہ ہے جو روحانی اور جسمانی طور پر ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، لیکن ہمیں اخلاص، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری مشکلات آسان ہوں گی اور ہمارے دل سکون سے بھر جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقے دل سے توبہ کرنے اور بہتر کے لیے بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو اسی ہی مزیدار اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک، شیئر، کومنٹس اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے والا بنائے۔ آخر میں اب تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام جو آپ کو اچھا لگتا ہو کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ زیادہ لکھنا نہیں آتا تو صرف اللہ لکھ کر ٹائپ کر دیں، کیونکہ پڑھنے والا جب تک پڑھے گا آپ کو مفت میں ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔